بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب سوم سے مسجد نبوی پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ مسجد نبوی سے متعارف ہو سکیں، مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق جان سکیں، مسجد نبوی کی تعلیمی اور معاشرتی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت جان سکیں، مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے آگاہی حاصل کر لیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے، یہ کون سی مسجد ہے؟ شاباش، یہ مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی اسلام کی دوسری مسجد ہے اور اس مسجد کو اسلام میں ایک بہت بڑی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے، جو یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یہ جو اس کا جو بنانا ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے، کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور یہ جو مسجد کی تعمیر تھی، اس کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کے سامنے موجود ایک زمین پسند کی گئی، جو کہ 2 یتیم بچوں کی، جن کا نام سہل اور سہیل تھا رضی اللہ عنہما، ان کی تھی۔ زمین کی قیمت انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اسی طرح مسجد کی زمین کو پاک اور صاف کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور اینٹیں دھوتے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مسجد نبوی کی تعمیر تھا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی جوش و خروش سے ان کو کام کرنے کا جذبہ ملا، اور پورے جذبے کے ساتھ وہ بھی یہ الفاظ ادا کرتے جاتے اور تعمیر کرتے جاتے۔ اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو یہ ہمارے لیے گمراہی کا کام ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی، چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی ڈالی گئی، فرش جو تھا وہ بھی کچا تھا، جس پر ریت اور باریک کنکریاں بچھائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، مسجد کے ساتھ چند حجرے بنائے گئے، یعنی کہ آپ کمرے سمجھ لیں کہ ان کو کمرے کہتے ہیں، کہ وہ حجرے بنائے گئے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج، یعنی ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو وائف تھی، ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے منتقل ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جاننے کی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت اس کا جو طول و عرض تھا، جو ایریا تھا، وہ 30 بائی 35 میٹر تھا اور اونچائی 2.5 میٹر تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع ہوتی گئی، یہ بڑھتی گئی، اور آج یہ خوبصورت انداز میں یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کو دیکھ کر تمام عاشقان رسول رشک کرتے ہیں۔ مسجد نبوی اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ باقی مساجد سے بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ 1000 نمازوں کے برابر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد نبوی کی۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح مسلسل ادا کرے کہ ایک بھی نماز فوت نہ ہو، تو اس کے لیے نفاق یعنی منافقت اور آگ سے براءت یعنی کہ چھٹکارا اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کی حیثیت صرف ایک عمارت یعنی ایک بلڈنگ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں کا اہم ترین مرکز تھی۔ مسجد کے جو صحن تھا، اس میں ایک چبوترا بنایا گیا جس کا نام صفہ رکھا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، یعنی کہ پہلی یونیورسٹی کہہ لیں یا پہلا اسکول کہہ لیں، اور اس طرح وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد میں واعظ و نصیحت کرتے رہے، بیان دیتے رہے۔ اسی طرح جو فوجی مہمات بھی، وہ بھی یہیں سے روانہ کی جاتی تھیں، کہ جب کوئی جہاد کے لیے جاتا تو یہی سے اس کو روانہ کرتے۔ سرکاری مہمانوں اور جو وفود یعنی کہ جو وفد آتے تھے دوسرے ملکوں سے، جو لوگ پیغام لے کر آتے تھے، ان کو بھی مسجد ہی میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ سیاسی اور جو دیگر امور تھے کام کاج سے، ان کے متعلق فیصلوں کے لیے بھی مسجد ہی میں اجلاس منعقد ہوتے تھے، اور لوگوں کے باہمی تنازع، جو ان کے آپس میں کوئی جھگڑے تھے، ان کے متعلق فیصلوں کی بھی کارروائی یہیں پہ یعنی کہ مسجد نبوی میں انجام پاتی تھی۔ گویا مسجد نبوی کو مدنی معاشرے میں
پوری ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھنے کی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، وہیں پہ اسی کے ساتھ ملحقہ ہے، وہیں پہ روضہ رسول موجود ہے. صفا کا جو چبوترا بھی جس کی میں نے آپ سے بات کی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے شمال مشرقی جانب صفا کا چبوترا تھا. یہ جو پکچر میں آپ کو آج دکھائی دے رہا ہے، جو آج کے دور کی پکچر ہے، اس جو چبوترے کا نام صفا تھا، اس کا لغوی معنی ہے صاحبان اور سایہ دار جگہ کے. یہ اسلام کی اولین یونیورسٹی تھی. اس درسگاہ کے معلم خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس درسگاہ میں علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے. صفا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے لیے دینی درسگاہ اور روحانی تربیت کا مرکز تھا. آج کا سبق اہم نکات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کر کے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی درسگاہ کے لیے ان کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں. اور اس مسجد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس میں مسلمانوں کی پہلی درسگاہ جسے جو چبوترا تھا صفا، تو وہاں پہ ان کی درسگاہ قائم کی اور اس طریقے سے صحابہ کرام کو تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہوا اور جو صحابہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں اصحاب صفا بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو کوئی بھی وہاں پہ معاملات ہوتے تھے، یعنی کہ ایک تو مسلمانوں کی عبادات ہے، اس کے علاوہ جو دیگر امور ہے جیسے کہ وفد وہاں پہ جو آتے ہیں ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں اس ٹائم جو تنازعات ہیں ان کو وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی جو امور تھے مسجد نبوی میں ہی طے پاتے تھے اور اس طریقے سے مسجد نبوی کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے، اپنے جوابات آپ نے تلاش کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں. درست جواب پہ آپ کو شاباش، ویل ڈن. اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ آپ نے درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پہ کراس کا نشان لگانا ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے ویڈیو پلے کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں. آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آپ کے لیے اعادہ اور مشق کے طور پر چند سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.